أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. صدق اللہ العظیم. سورہ فاطر 2 آیات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں. یہ تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. پہلی 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے بارے میں اور اپنی رحمت کے بارے میں فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کے لیے جب رحمت کا دروازہ کھول دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بند نہیں کر سکتی، اور جس کے لیے وہ بند کر دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا. یہاں ایک بات ضرور ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی انسان پہ سب سے بڑی رحمت یہ ہے، سب سے بڑا احسان یہ ہے، سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرے. اگر وہ اس چیز کو محسوس نہیں کرتا ہے تو اس سے بڑا ہم یہ کہیں گے بڑا کوئی بیوقوف کم عقل شاید ہی کوئی ہو. اگر ہم احساس کریں گے اس آیت میں اسی کی طرف ہماری توجہ مبذول کی جاتی ہے. یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اے انسانوں، اذکروا، یاد کرو یا یاد رکھو یا قدر کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی جو اس نے تم پر کی ہے. یعنی اگر ہم یاد رکھیں گے، یاد کریں گے یا قدر کریں گے کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، ہمارا جسم ہو یا ہماری جان ہو، جو ہمیں عطا کیا یا اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کیا. اس کے بعد اس جسم کو یا جان کو، اپنی روح کو یا بدن کو اگر ہم نے زندہ رکھنا ہے، اس کے لیے جو سامان چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا. اگر ایک دانہ، جو گندم کا ایک دانہ، مکی کا ایک دانہ جو اگتا ہے، اس ایک دانے کو تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی طاقتیں ہیں وہ کام کرتی ہیں. زمین کے اندر اپنی قسم کی صلاحیت ہے، ہوا جو اسے چاہیے میسر ہے، پانی جو اسے چاہیے وہ میسر ہے، دھوپ کی اسے ضرورت ہے وہ میسر ہے. ایک دانہ تیار کرنے کے لیے کتنی قوتیں کام کرتی ہیں وہ اس کو فراہم کرتا ہے. اور انسان اپنے بدن، اپنے جسم اگر اس پر غور کرے کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پیر. یعنی کتنی نعمتیں ہیں اگر انسان ان کو یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ کو رہنے کے لیے گھر دیا، کھانے کو کھانا دیا، بھوک سے تڑپا کر اسے موت کے گھاٹ نہیں اتارا، اولاد دی اسے، صحت دی اسے، عقل اور شعور، عزت، مال، بے شمار چیزیں. جب انسان غور کرتا ہے، جب انسان سوچے گا کہ اس وقت مجھ پر اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہو رہے ہیں. میں بیٹھا ہوں، جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم مسجد میں ہیں، ذرا غور کیجئے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہوں گے ہم بھی جاتے مسجد لیکن نہیں آ سکتے. شاید انہیں آنکھوں کی روشنی میسر نہ ہو، شاید وہ چلنے کے قابل نہ ہو، شاید وہ سننے کے قابل نہ ہو، شاید وہ اپنے بستر سے اٹھنے کے قابل نہ ہو.
تو ان چیزوں کو، ان نعمتوں کا جو احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں مجھ پر، وہ جو احساس انسان کو ہوتا ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ورنہ بہت ساری نعمتیں ہر ایک کو میسر ہیں، بلکہ چیلنج ہے اللہ کا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم چاہو گننا، شمار کرنا، کاؤنٹ کرنا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم کاؤنٹ کرنا چاہو نہیں کر سکتے ہو، جو بھی ہے نہیں شمار کر سکتا۔ تو اگر ہم صرف یاد رکھیں گے ان کو، فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم یاد کرو، یاد رکھو یا قدر کرو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں تمہیں، استحضار رکھو۔ پھر سوچو، حل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے اللہ کے سوا؟ یعنی یہ نعمتیں جو تمہیں دی ہیں یا تمہیں جو پیدا کیا ہے، جو چیز بھی پیدا کی جاتی ہے، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے ان چیزوں کا پیدا کرنے والا؟ یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہو، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے۔ گویا دو چیزیں کنفرم ہیں، صحیح ہے، ہر شخص سے مانتا ہے، اور اس وقت کے جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اس چیز کو مانتے تھے کہ پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہے اور رزق دینے والی ذات بھی اللہ ہے۔ رزق میں صرف کھانا نہیں آتا ہے، جتنی بھی صلاحیت انسان کو دی وہ رزق ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی، سننے کی، اسے عزت ملی، مال ملا، یہ سب رزق میں ہے۔ تو فرمایا کہ ذرا دھیان کرو، ذرا یاد کرو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو، کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے تمہیں رزق عطا کرنے والا آسمان اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو۔ تو یہاں سمجھنا چاہیے کہ جب ایک مقرر تقریر کرتا ہے، سوال کرتا ہے کوئی ہے پیدا کرنے والا، تو سب خاموش جب رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماننے والے ہیں، مانتے ہیں۔ پھر خود ہی جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود سوائے اس کے۔ جب تم جواب نہ دے سکے، اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہے، کھلانے والی، رزق عطا کرنے والی ذات بھی اللہ ہے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خود ہی اللہ نے جواب دیا۔ دوسرا یہ کہ مشرکین مکہ مانتے تھے اس چیز کو، لہذا ساتھ ہی فرمایا جب تم اس بات کو مانتے ہو، تمہیں اقرار ہے اس بات کا کہ اللہ ہی کی ذات پیدا کرنے والی اور رزق عطا کرنے والی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم عبادت کے قابل کسی اور کو سمجھتے ہو؟ لات، منات، عزا، فلاں فلاں، یا کسی اور کو، کبھی چاند کی پوجا، کبھی سورج کی پوجا، کبھی کسی اور کی پوجا، کبھی کسی اور کے در پہ سجدہ۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں۔ جب رازق اللہ، جب خالق اللہ، تو الہ بھی وہی، معبود بھی وہی، اور وہی حاکم بھی، وہی اس قابل ہے کہ اس کا حکم بھی مانا جائے۔ لا الہ الا ہو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں تم الٹے پھرائے جاتے ہو؟ فَأَنَّا، کہاں، تُؤْفَكُونَ، تم بہکائے جاتے ہو، تم الٹے پھرائے جاتے ہو۔ تم اگر اللہ سے بھاگ کر، منہ موڑ کر بھاگ رہے ہو، تو یہ شیطان کی کارستانی ہے، وہ تمہیں بھگا رہا ہے۔ تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ تمہیں بھگانے والا کون ہے، یہ تمہارے دل میں وسوسہ ڈالنے والا کون ہے، جو تمہیں سمجھا رہا ہے کہ یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، اور اللہ سے دور تم کو لے جا رہا ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کم تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ تو یہاں جو جتنی بھی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، بڑی اچھی بات، پیاری بات کہی ہے ڈاکٹر اقبال نے یہاں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب بادل، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موتیوں سے بھر دی خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی یہ کھوئے انقلاب، دہ خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، دہ خدا
کسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ زمین تیری نہیں، جو کچھ بھی یہ سب اللہ کا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ، تو جھٹلائے گئے ہیں رسول من قبل کا، آپ سے پہلے بھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ یہ لوگ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو نہیں مان رہے ہیں، تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی جو تم سے پہلے رسول آئے ہیں وہ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام کام، تمام امور۔ گویا آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے، ان سب کو ہماری طرف آنا ہے۔ انہیں یہ خیال ہو کہ ان کے کاموں کی باز پرس نہ ہو، انہیں پوچھا نہیں جائے گا، ایسا نہیں، سب ہماری طرف آئیں گے، ہم خود ان سے پوچھیں گے۔ اگرچہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس میں ڈراوا یا اس میں سرزنش ان لوگوں کے لیے جو آپ کو ماننے والے نہیں، جو آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا؟ اللہ کا وعدہ یہ کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہوگی، تم سب کو پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے، تم سے حساب لیا جائے گا، اچھوں کے لیے اچھی جزا ہوگی، بروں کے لیے بری ہوگی، سزا ہوگی۔ یہ وعدہ سچا ہے اللہ کا۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے باللہ، اللہ کے معاملے میں، الغرور، وہ بڑا دھوکے باز۔ غرور جب یہ فعول کی وزن پہ ہو، غین پہ جب فتح ہو، زبر ہو، غرور فعول کے وزن پہ، تو اس میں یہ مبالغہ کا صیغہ ہوتا ہے، بڑا دھوکے باز۔ دا چیف ڈسیور، سب سے بڑا ڈسیور جو ہے وہ شیطان ہے۔ کہا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دھوکہ میں نہ رکھے یہ دنیا کی زندگی۔ دنیا کی زندگی، یہ دنیا بھی انسان کو کھینچتی ہے اپنی طرف، اس کی رہنائیاں، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، یہ دل میں وہ بس جاتی ہے کہ یہ تمہیں بھٹکا نہ دے۔ اور دوسری چیز، وہ بڑا دھوکے باز، وہ بڑا فریبیا، وہ دا چیف ڈسیور جس کو ہم کہیں گے، وہ یعنی ہم کو بار بار جو کہا گیا ہے شیطان کے بارے میں، دیکھیے اگلی آیت میں بھی کہا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ جو شیطان کے بارے میں بار بار جو آیا ہے، تو یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، ایک خارجی طاقت ہے ایسی، ہمارا وہ یقین نہیں، ہم سمجھتے نہیں کہ بس یہ کہنے کی بات ہے شیطان، اللہ بچائے، یہ ایسے نہیں ہے، بار بار ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ایک طاقت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت عطا کی ہے کہ وہ آپ کے دل میں پہنچ سکتا ہے، وہاں وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ بلکہ حضور کا وہ فرمان کہ وہ رگوں میں جس طرح خون گردش کرتا ہے، اس طرح وہ شیطان بھی ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے۔ تو فرمایا ان الشیطان لکم عدو، وہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اسے دشمن سمجھو۔ اگر آپ اسے سمجھیں گے دشمن، پھر آپ اس کے ان ہتھ کنڈوں سے، اس کے ان طریقوں سے، اس کے ان چالوں سے محفوظ رہیں گے اور بچنے کی کوشش کریں گے۔ تم اسے دشمن سمجھو۔ انما یدعو، بے شک وہ بلاتا ہے، حزبہ، اپنے حزب کو، اپنی جماعت کو، اپنے ٹولے کو، اپنے گروہ کو بلاتا ہے وہ، لیکونوا، تاکہ وہ ہو جائیں من اصحاب السعیر، جہنم والے، ان کو بلاتا ہے، لیکونوا، لام جو یہاں ہے عاقبت کا ہے، یہ یعنی تاکہ ان کا انجام یہ ہو جائے، تاکہ وہ ہو جائیں کن میں، the companions of the blazing fire۔ اصحاب کیا ہوتا ہے؟ ساتھی۔ اور کون سے کمپینینز؟ السعیر کہتے ہیں بہتی ہوئی آگ کو، بلیزنگ فائر کو۔ دیکھیے اگر یہاں سے کوئی جا رہا ہے، ہوائی جہاز میں سوار ہوا، جموں کے ایئرپورٹ سے سوار ہوا،
اس میں کوئی شخص ایسا ہے اسے معلوم ہے کہ جب میں اتروں گا دہلی ایئرپورٹ پر تو مجھے پکڑا جائے گا، اس کی تلاش میں ہے فوج پولیس، تو وہ کیا کرے گا کہ مجھے اب جانا ہے وہاں، میرا تو انٹروگیشن ہوگا، لیکن کم سے کم میرے بھی کچھ ساتھی بنتے، وہ بھرپور کوشش کرے گا راستے میں 1 2 4 10 ساتھیوں کو تیار کرنے کی۔ اب یہی سمجھے کہ ایک دنیا جا رہی ہے آخری انجام کی طرف، یہ جا رہی ہے، اور ابلیس کو اور ابلیسی لشکر کو معلوم ہے کہ جو ہی یہ دنیا ختم ہوگی، جو ہی قیامت برپا ہوگی، وہ پکڑے جائیں گے، وہ جکڑے جائیں گے اور جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ لہذا ان کی یہ بہت کوشش ہے، رات دن ایک لمحہ وہ ضائع نہیں کرتے، وہ اپنے کمپینینز، وہ اپنے ساتھی تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس شیطان کو، اس کو اپنا دشمن سمجھو اور اس کے لشکر کو، کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارا دشمن ہے، جب تم اسے دشمن سمجھو گے پھر تم اس سے بچنے کی کوشش کرو گے۔ بے شک یہ دعوت دیتا ہے، انما یدعو حزبہ، یہ اپنے ٹولے کو یا اپنی جماعت کو، اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے۔ یہ کس کی طرف بلاتا ہے؟ اس انداز سے دعوت دیتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں آگ والے، جہنم والے وہ بن جائیں۔ الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، مگر یاد رکھو جس نے بھی کفر کیا، جس نے بھی انکار کیا اللہ کو ماننے سے، اللہ کی کتاب کو ماننے سے، اللہ کے رسول کو ماننے سے، جس نے بھی انکار کیا اس کے لیے عذاب شدید ہے، سخت عذاب، لہم عذاب شدید۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے، وہ عملوا الصالحات، اور انہوں نے بہترین کام کیے، اچھے کام کیے، صالح کام کیے، لہم ان کے لیے ہے مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نیکی کرنے والا اور بدی کرنے والا یہ سب یکساں ہو، ایسا نہیں ہے، یا خیر اور شر یکساں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو عمل کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی بسر کرے گا، اس کے لیے تو اجر کبیر ہے۔ اجر کبیر کہا، کبیر بڑا، یعنی جتنے اس نے نیک کام کیے ہوں گے اس کے برابر اجر نہیں ملے گا، اس سے بڑا چڑھا کر دیا جائے گا، بڑا چڑھا کر، اجر کبیر ہے اس کے لیے۔ اور جو برے کام کرے گا، جو انکار کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، من چاہی زندگی بسر کرے گا، تو اس کے لیے عذاب ہے، وہ عذاب شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو جن کے لیے عذاب شدید ہے، بلکہ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے جن کے لیے اجر کبیر ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔